السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن کے بعد یہ جو سال ہے سن 2020 یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور سن 2021 کا آغاز ہوگا۔ ہم اور آپ نئے سال میں داخل ہو جائیں گے۔ نئے سال کے موقع پر پوری دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا یہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ نئے سال کے آغاز پر، نئے سال کے ویلکم کے لیے ایک ہفتے پہلے، دو ہفتے پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جب 12 بجنے کے بعد نئے سال شروع ہوتا ہے تو پھر شرابیں پی جاتی ہیں، پارٹیز کی جاتی ہیں، کلبز کے اندر ڈانس ہوتے ہیں، اور پورے سال میں اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنا نئے سال کے موقع پر رات میں، نئے سال کے استقبال میں جو پارٹیز ہوتی ہیں ان میں پی جاتی ہے۔ پورے سال میں اتنا زنا نہیں ہوتا جتنا نئے سال کے موقع پر رات میں پارٹیز میں ڈانس کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے جو عیاشیاں ہوتی ہیں اس میں جتنا زنا ہوتا ہے وہ پورے سال میں نہیں ہوتا۔ لیکن شکوہ اس سے نہیں ہے، شکوہ اور گلہ یہ اس بات سے ہے کہ پہلے یہ چیزیں غیر مسلموں میں تھیں۔ غیر مسلم کے لیے تو نہ آخرت ہے، نہ اس کے لیے مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے۔ اس نے تو یہ سمجھا ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ یہ زندگی ہے، عیش کر لو، بس 4 دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، عیش کر لو۔ مسلمان کے لیے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات امپورٹنٹ ہے۔ مسلمان کے لیے مرنے کے بعد جو شروع ہونے والی زندگی ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو جو یہ زندگی عطا کی ہے نا، دنیا کی زندگی، پھر موت، پہلے زندگی ہوتی ہے، پھر انسان 20 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد مر جاتا ہے، تو یہ موت اور جو زندگی ہے یہ اللہ نے کیوں عطا فرمائی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ موت اور زندگی عطا فرمائی ہے نا انسانوں کو، کہ زندگی بھی ہے پھر مرنا ہے، یہ کیوں عطا فرمائی ہے اللہ نے؟ یہ اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پہچان سکے، اللہ تعالیٰ آزما سکے انسانوں کو کہ انسانوں میں کون اچھے عمل کرتا ہے، کون اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، یہ تو امتحان ہے، آزمائش ہے، یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، موت آئی اور سب کچھ ختم۔ موت کے بعد پھر آخرت جب آئے گی تو آخرت میں پوچھا جائے گا، ہاں جی کیا کیا تم نے، دنیا کی زندگی کیسے گزاری؟ تو پہلے تو یہ چیزیں غیر مسلموں میں تھیں، لیکن اب یہ چیزیں مسلمانوں میں بھی دھیرے دھیرے مغربی کلچر، مغربی تہذیب داخل ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے مسلمان بھی اب اسی طرح سے ایک ہفتے پہلے، دو ہفتے پہلے تیاریاں کرتے ہیں کہ بھئی نئے سال کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ گلیوں میں، محلوں میں بڑے بڑے ڈی جے ساؤنڈ رکھے جاتے ہیں، پوری رات پھر گانے بجائے جاتے ہیں جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں گانے بجانے کے آلات توڑنے آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو گانے سنتا ہے اس کے کانوں میں آخرت میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا سزا کے طور پر۔ گانا اور میوزک یہ اسلام میں حرام ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کرنے والے مسلمان ہی نئے سال کے موقع پر بڑے بڑے ڈی جے ساؤنڈ لگا کر پوری رات گانے بجاتے ہیں۔ اور آپ آگے چلے جائیں، جو تھوڑے سے پیسے والے لوگ ہیں، ہائی سوسائٹی کے لوگ جن کو کہا جاتا ہے، وہاں تو پھر راتوں میں باروں میں جاتے ہیں، کلبز میں جاتے ہیں، ڈانس ہوتا ہے، غیر محرموں کے ساتھ ڈانس، ناجائز تعلقات، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ مسلمان کر رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، خدا کے لیے نئے سال کے موقع پر جو خرافاتیں ہوتی ہیں، جو غلط کام ہوتے ہیں، خدا کے لیے ان سے اپنے آپ کو ہم اور آپ بچائیں۔ دنیا بہت چھوٹی سی ہے، ختم ہو جائے گی، تو کیوں ہم اپنی زندگی کو اس راستے پر لے جا کر ختم کر رہے ہیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلے گا وہ کامیاب ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے نا، یہ خواہشات پوری کرنے کے لیے ہمیں نہیں ملی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے نا، یہ اس لیے نہیں ملی کہ جو ہم چاہیں وہ کریں، نہیں، یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان کے طور پر ہمیں ملی ہے۔ ہم اس دنیا میں جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیں ہماری من چاہی ملے گی۔ مرنے کے بعد جب ہماری آخرت کامیاب ہو جائے گی، جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، تو جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ لیکن دنیا میں جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلیں گے تب۔ اسی لیے میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ نئے سال کا آغاز
اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلتے ہوئے کریے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کی شروعات اچھی ہوتی ہے نا تو اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ ہم اپنی شاپ کی شروعات کرتے ہیں تو اچھائی کے ساتھ کرتے ہیں، اسٹارٹنگ اچھی کرتے ہیں۔ جب پڑھائی کی اسٹارٹنگ کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے کرتے ہیں، ہر چیز کی اسٹارٹنگ ہم اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ نئے سال کا آغاز ہم توبہ سے کریں، نئے سال کا آغاز ہم نماز سے کریں، نئے سال کا آغاز ہم یہ سوچ کر کریں کہ میری زندگی کے جو سال ختم ہو گئے وہ ہو گئے، لیکن اب میں نئے سال کا آغاز اس نیت سے کرتا ہوں کہ کوئی بھی اپنی زندگی نماز نہیں چھوڑوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی غیبت نہیں کروں گا، کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ نئے سال کا آغاز اس طرح سے کریں۔ نئے سال کا آغاز ہی جب ہم ڈانس کے ساتھ کریں گے، سونگ کے ساتھ کریں گے، ناجائز تعلقات کے ذریعے کریں گے، زنا کے ذریعے، شراب کے ذریعے، ڈانس بار میں جا کر نئے سال کا آغاز کریں گے تو پھر ہمارا پورا سال کیسے اچھا جائے گا؟ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کچھ اچھا کر کے جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے اعمال کر کے جائیں۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ نئے سال کا آغاز توبہ سے ہو، نماز سے ہو، فجر کی نماز پڑھ کر نئے سال کا آغاز ہو تو انشاءاللہ پھر پورا سال ہمارا اچھا گزرے گا۔ اور مسلمان کے لیے تو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا اسلامک سال، جس کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اگر میں یہ پوچھوں کہ بھائی بتاؤ یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے اسلامک، تو شاید 99% مسلمان یہ نہ بتا سکیں کہ یہ اسلامک کون سا مہینہ ہے۔ میں اگر یہ پوچھوں کہ یہ کون سی سن چل رہی ہے اسلامک، تو شاید کہ 99% مسلمان یہ نہ بتا سکیں کہ کون سی ہجری چل رہی ہے۔ میں اگر یہ پوچھوں کہ ہجری کس کو کہتے ہیں، تو شاید 99% مسلمان یہ نہ بتا سکیں کہ ہجرت اور ہجری، جو ہجری تاریخ، اسلامی جو تاریخ ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، نہیں بتا پائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، بس یہ تھوڑی سی گزارش ہے آپ لوگوں سے، اس پر عمل کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔